بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلہ نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک بڑی اہم پیش رفت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے کل نظر آئی جب چودھری پرویز الہی صاحب رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب گزشتہ کئی ماہ سے جیل میں تھے اور اسی طرح اس کی پی ٹی آئی کی دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی جیلوں میں ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑی سی نرمی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے پیدا کی گئی ہے یا ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل حماد اظہر صاحب بھی اسلام آباد میں مرکزی سیکٹریٹ میں آئے اور تھوڑے عرصے کے لیے وہ 1 سال سے لاپتہ تھے، یعنی کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہیں روپوش کیا ہوا تھا، وہ سامنے منظر عام پر آئے۔ اب یہ سارا سینیریو کس طرح بن رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیا آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار، کالم نگار اور جو سیاسی امور کے ماہر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ شاہ جی، پی ٹی آئی کے لیے اتنی بڑی شدید گرمی میں ٹھنڈی ہوائیں لگتا ہے کہ چل پڑی ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب آ گئے ہیں، منظر عام رہا ہو گئے ہیں اور حماد اظہر صاحب بھی آ گئے ہیں۔ کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اثرات ہوں گے آنے والے وقت میں؟ چشا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، خدا جانتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے رہا ہونے پہ نا جو ایک انسانی ہمدردی ہے نا، اس کے تحت مجھے جتنی خوشی ہوئی ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ انسان کو جو خود دکھ ہوتا ہے نا تو وہ دوسروں کا دکھ بھی محسوس کرتا ہے۔ میں جس طرح مثلا کمر درد کار یہ ہوں تو چودھری صاحب کی عمر ظاہر ہے 74+ ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو وہ پھر جس طرح سے مثلا چلتے تھے جھک کر یہ وہ، تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا تکلیف دہ عمر تھا ان کے لیے، تو وہ رہا ہوئے ہیں تو ایک تو انسانی ہمدردی کے تحت بہت اچھی چیز ہے۔ دوسرا میں آپ کو اب جو آپ کا سوال کی طرف آتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو نرمی کا رویہ اب ہو رہا ہے نا، کہ اس کا آپ نے کہا کہ حماد اظہر صاحب 1 سال کی روپوشی کے بعد منظر عام پہ آ گئے۔ اچھا، اور اس کے بعد ہمارے آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ انٹیلیجنس ادارے اور جو پولیس ہے وہ اتنی اس کی بہترین کارکردگی ہے کہ حماد اظہر جیسا ایک بڑا فگر جو ہے وہ منظر عام پر 1 سال کے بعد تقریباً آتا ہے، ٹھیک ہے، 9 مئی کے بعد ہی غائب ہے نا، ٹھیک ہے، غائب ہے۔ اور انٹیلیجنس ادارے اتنے ماشاءاللہ بہتر کارکردگی ہے ان کی کہ وہ جاتے ہیں تو وہ غائب ہو چکے ہوتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ ایک ان کی کارکردگی ہے۔ خیر، تو بات یہ آ جاتی ہے اس کے بعد، آپ یاد ہے کہ حماد اظہر نے کہا تھا کہ جناب مراد سعید صاحب بھی جو ہے نا، ہاں جی بالکل، منظر عام پہ آنے والے ہیں۔ اس میں جو ہے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ یہ کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں، اچھا ڈیل کے تحت بھی اگر یہ ان کے ساتھ نرمی برتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی بہت زیادہ آئینی طریقہ تو نہیں ہے کہ اگر ڈیل ہوگی یا مذاکرات ہوگا یا جو کچھ بھی طے ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیانی طے ہوگا نا، اس میں عدلیہ کو تو نہیں بٹھایا جائے گا۔ تو اس ڈیل کے نتیجے میں جو بھی طے ہوگا اس کے نتیجے میں اگر یہ رہائی ہو رہی ہے اور عدلیہ کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی یہ اتنی کوئی آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر تو یہ اس ڈیل کے نتیجے میں کچھ طے ہو جاتا ہے کہ جی جناب آپ رہا آپ کو کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر جو سختیاں تھیں وہ نرمیوں میں برتی جا رہی ہیں، آپ کو آزادیاں دی جا رہی ہیں، آپ بالکل اپنی سیاست کریں، لیکن اس حد تک آپ نہیں جائیں گے کہ جو پورا سسٹم ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کر دیں۔ کیونکہ جس طرح سر پوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے نا اس میں استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام نہ آئے۔ اچھا شاہ جی بالکل آپ کی بات تو یہ آخری بات سر کہ اگر تو یہ ہو رہا ہے کہ اس میں کہ وہ سسٹم کو جو ہے نا ڈیسٹیبل نہیں کریں گے تب تو یہ بڑی اچھی پازیٹیو بات ہے۔ اچھا شاہ جی، یہ جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں بھی جو کس طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ جو پی ٹی آئی کو رعایتیں مل رہی ہیں، یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اس وقت تناؤ ہے، رسا کشی ہے، اس کے نتیجے میں تو کہیں عدالتوں میں سافٹ کارنر ان کے لیے نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ تو صاحب آج آپ نے پورا جو ایک ہوتا نا وہ ٹپیکل اینکر میرے سوال کا بھی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ اگر تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اور ایک ہوتا ہے کہ جی پاکستان کو آپ سیاست ہر چیز کریں، تنقیدی بھی کریں، لیکن سسٹم کو ڈیریل نہ کریں، ڈیریل نہ ہونے، ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ اس تناظر میں ہو رہا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تناؤ آ گیا ہے، جو کشیدگی ہے، جو ایک بگڑ رہے ہیں تعلق، اس کے درمیان آ رہے ہیں، تو پھر اس میں بھی انصاف نہیں ہے۔ یعنی پہلے جو میں نے کہا کہ ڈیل باہر ہو رہی ہے اس کے تحت چلو مان لیا کہ وہ بھی کوئی ایسی آئیڈیل آئینی سچویشن نہیں ہے، لیکن چلو وہ خیر کے لیے ہے۔
لیکن اگر اس صورت میں ہو رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 36 کا آنکڑا اس وقت عدلیہ کا چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ عدلیہ اس پیرائے کے اندر ٹھیک ہے رہا کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر پاکستان کی سیاست کے اندر زیادہ تناؤ ہوگا، حدت بڑھے گی سیاسی ٹیمپریچر کی، اور پاکستان کے اندر سیاسی حالات جو ہیں وہ ڈی اسٹیبل ہوں گے، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کہیں گے جی آج گئی کل گئی، جیسے 2013 کے اندر ہوا تھا اور اس کے لیے بالکل کوششیں بھی جاری ہیں۔ اچھا شاہ جی، یہ ایک اور خبر بڑی گردش کر رہی ہے، آپ کی نظر اس پہ کس طرح ہے کہ جی ایک اور اہم لیڈر جو ہے پی ٹی آئی کے وہ 1-2 دنوں میں باہر آنے والے ہیں جیل سے جناب، تو وہ کون سے لیڈر ہیں یا جس کے بارے میں ہم سننے کو مل رہا ہے؟ سر شاہ محمود قریشی صاحب۔ اچھا، بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح کہا نا کہ بالکل پوری قیادت کو سامنے لے آئے، باہر لے آئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پازیٹیو سینس میں آتے ہیں تو جی یعنی اگر وہ آگے اپنی سیاست کریں، بالکل سیاست کریں، اپنی جماعت کو چلائیں، ہاں جی سب کچھ کریں، لیکن پازیٹیو سینس میں اگر وہ باہر آتے ہیں بالکل آنا چاہیے۔ اور ویسے بھی سیاستدانوں کے اوپر جس طرح غداری کے کفر کے فتوے لگتے تھے اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ چیزیں بڑا عرصہ ہوا تھی ختم ہو گئی، لیکن چند سالوں سے جو سب وہ پھر جو ہے نا وہ اسی سے ملتی جلتی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب اگر آ گئے ہیں بالکل آئیں وہ باہر، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر تو یہ کسی بات چیت کے نتیجے میں آ رہے ہیں کہ جس میں ان کو سیاست کی اجازت ہوگی لیکن سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش اس میں نہیں ہوگی تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ کے تناؤ کے چکر میں اور اس سارے کھیل کے اندر یہ سارے کچھ رہا ہو رہے ہیں تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا، یہ تو پھر کوئی اور چیز ہے نا۔ اچھا شاہ جی، یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہم نے پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا تھا، آپ نے کہا کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں ہے، 74 ایئرز ان کی ایج ہو گئی ہے، تو شاہ جی یہ ان کا تو کوئی اس طرح کا جرم نہیں تھا جتنا کہ حالانکہ وہ 2 ماہ کا وزیر اعلیٰ بنے 2 ماہ کے لیے، لیکن ظاہرہ اس کو ان کی سزا بڑی بھگتنی پڑ گئی۔ اگر یہ معاملہ کیسے بگڑا؟ وہ تو کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے بھی نہیں۔ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی رہائی کے اوپر یقین کریں جو ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ یعنی چودھری برادران دونوں ہی وہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا پرامن سیاست دان، ہاں بلکہ وہ تو تابع دار سیاست دان، اچھا تابع دار بھی تھے، اور جسے کہتے ہیں نا بے ضرر سے سیاست دان، ہاں بے ضرر سیاست دان۔ یعنی جنرل ضیاء کے دور کے اندر بھی انہوں نے مقصد کوئی ایسی سیاست نہیں کی بلکہ بھٹو خاندان کی فیور کی، نواز شریف دور کے اندر بھی انہوں نے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہے 2008 سے لے کے 2013 تک چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا تھا زرداری صاحب نے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ایک پازیٹیو امیج ہے نا، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے رکھ رکھواؤ والے ہیں، تو اس کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو لٹکایا گیا اتنا، یہ سب کچھ جو کچھ کیا گیا، وہ ظاہر ہے کہ بار بار ان سے کہا جا رہا تھا کہ جی آپ پی ٹی آئی چھوڑیں، ٹھیک ہے، تو جیل میں بھی کوئی اصولوں کی بنیاد پہ یہ نہیں رکھا گیا، ہاں جی بالکل یہی میں سننا چاہ رہا تھا کہ اصولوں کی بنیاد پہ۔ اچھا ایک اور بات آ رہی ہے کہ ان کے لیے سہولت کاری جو ہو رہی ہے سارے کے پیچھے محسن نقوی صاحب ہیں جناب، تو اس میں کہاں تک ریالٹی ہو سکتی ہے کہ وہ چودھریوں کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے وہ سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اچھا وہ تو پرویز الہی صاحب نے بیان دیا کہ جی میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری محسن نقوی صاحب، ہاں لیکن خبریں یہ گردش کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب سر چودھری خاندان کے داماد ہیں، ہاں جی بالکل بڑے قریبی ہیں جی ان کے رشاں جی داماد ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور کے اندر آئی تھنک اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو اشرف مار صاحب جو ایس ایس پی تھے، اچھا بالکل جو قتل ہو گئے تھے، جو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ گئے تھے گجرانوالہ میں، بالکل سر وہ محسن نقوی صاحب کے سسر ہیں جی، ٹھیک ہے، تو یہ بڑے قریبی مقصد کلوز، ہاں جی آپس میں رشتہ داری ان کی رشتہ داری ہے۔ اور پھر چودھری شجاع صاحب 2-3 دفعہ مل کے آ چکے ہیں پرویز الہی صاحب سے۔ پرویز الہی کے صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ آپ نے کہا کہ بڑے تابعدار قسم کے بندے تھے، تو چونکہ جب اسٹیبلشمنٹ ڈیوائیڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد ہے زرداری صاحب ملاقات کر کے آئے، مٹھائی کے ڈبے بڑھ چکے ہیں، اور یہ پرویز الہی صاحب بنی گالہ چلے گئے، اور ان کو جو مین کیا ہے، اور اس میں میں وہ بھی بتاؤں کہ وہ بھی افسوسناک کردار ہے جو مونا سلائی کا ہے، یعنی وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، باپ اس کا جیل کاٹ رہا ہے بڑھاپے میں، اور یا تو آپ خود آ جاؤ نا، ہاں جی فیصلہ حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ اسی کا تھا بنی گالہ جانے۔ میں آپ کو بتاؤں اس عمر میں آ کے جو گرمی ہمیں برداشت نہیں نہ ہو رہی، جوانی کے اندر اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی ایک تھا۔ تو یہ بالکل پرویز الہی صاحب کے ساتھ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوا وہ اصل صورتحال تو کچھ اور ہوتی ہے نا آپ کو جیل میں رکھنے کی، پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، یعنی ممکن ہے کہ محسن نقوی صاحب ان کے لیے کوئی آسانی کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو ٹوٹی ہوئی دوڑے ہیں وہ جوڑ رہے ہوں؟ سر بالکل ایسا ممکن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کا جو کہتے ہیں نا جی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، تو چوہدری صاحب انہوں نے اپنے نگراں دور وزارت اعلیٰ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا انتہائی سرعت کے ساتھ جو کام کیے ہیں،
मकसद आप ये देखें शदारा का अंडर पुल जो है, उसके बाद इमामिया कॉलोनी का, फिर उसके बाद पूरे मैं और आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा काफ़ी उन्होंने स्पीडी जो है ना बहुत ज़्यादा काम किया, और अब भी एज ए वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर भी वो काफ़ी एक्टिव फाल हैं। अच्छा शाह जी, टाइम कम है, हम जरा एक और सवाल की तरफ आते हैं, वो ज़्यादा दिलचस्प भी है और ख़तरनाक भी है। वो ये है कि जब अपने मंजर आम पर आए हैं हमाद अजहर साहब, तो उन्होंने एक तो ये कहा कि पीटीआई, बानी पीटीआई ने मुझे कहा था आ जाएं मंजर आम पर, अब वक्त आ गया है। और दूसरा उन्होंने बड़ी अजीब बात की शाह जी, उसको लेके मैं कल से परेशान हूँ कि जनाब मैं पहले पेशावर हाई कोर्ट जाऊँगा, वहाँ से मैं अपनी ज़मानत लूँगा कबल अज़ गिरफ्तारी, और उसके बाद मैं पंजाब की अदालतों में अपने मुकदमात लड़ूंगा। तो शाह जी क्या इंसाफ के पैमाने को जुदा जुदा है लाहौर हाई कोर्ट के और पेशावर हाई कोर्ट के, यहाँ वहाँ पे कुछ मामला डिफरेंट है क्या? चौधरी साहब मैं फिर बात करता हूँ ना, जब आप सवाल करते हैं ना, तो चूँकि जो बीती होती है ना सर, वो मैं बात करता हूँ कि जनरल ज़िया के दौर के अंदर ना जेलों के अंदर मिलना इंतहाई मुश्किल काम था, ठीक है। यानी पूरा अब यहाँ पे तो ये हो रहा है कि जनाब एक तरफ बावेला तहरीक इंसाफ कर रही है कि जनाब मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा, दूसरी तरफ जो मकसद हकीकत है वो ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान के पास तो हर रोज़ मेला लगा होता है मुलाकातियों का, चाहे उनके वकील हैं, उनके घर वाले हैं या उनके पार्टी कारकुन हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये बात है कि ये पैगाम आया, फिर उस वक्त उसके बाद हमाद अजहर तक पहुंचा, ये सब कुछ हुआ, ओके। अच्छा, अब जो आपने सवाल किया है कि पेशावर हाई कोर्ट से जमानत, बिल्कुल, तो चौधरी साहब जो पाकिस्तान की बदकिस्मती हुई है ना, वो ये हुआ कि 2013 के अंदर प्रैक्टिकली सियासी तौर के ऊपर पाकिस्तान को चारों सूबों के अंदर तकसीम कर दिया गया था। बलूचिस्तान सरदारों का, खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई का, सिंध पीपल्स पार्टी का और पंजाब नवाज लीग का, अच्छा ठीक है, कुछ इसमें सारे पीटीआई भी इसी साथ जी। अब लेकिन जिस तरीके से पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे, हाँ जी, ये बार बार पेशावर हाई कोर्ट का, अभी उन्होंने भी ये कह दिया, इंतहाई पाकिस्तान के लिए इंतहाई जो लोग आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं उनके लिए ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। हाँ जी। कि एक जमात जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर, सर पूरे पाकिस्तान में जाना चाहिए, क्यों? बिल्कुल, क्या पेशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के यानी कि हाँ वो सूबे के बताते अदालत है यार, सूबे के मातहत तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट अगर तहरीक इंसाफ की है उसका हाई कोर्ट भी तरीके उसके मातहत होगा। सर ये इंतहाई तशवीशनाक, अफसोसनाक और बड़ी ही यानी जिसे कहते हैं ना दिल हिला देने वाली, क्योंकि ये सर इंसाफ की है ना, आपके साथ कोई पाकिस्तानी के साथ कोई मामला होता है, कहाँ जाएंगे आप? आला अदालत तो बिल्कुल आला अदालत। इसका अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीटीआई अदर देन पीटीआई किसी के साथ मामला है तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है तो उसे पेशावर हाई कोर्ट से फिर इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो एक तासुर कायम करना ना, मैं नहीं समझता, मैं समझता मिलेगा, लेकिन ये जो एक मैटर है ना ये इंतहाई खतरनाक है। ये तासुर तक अदालतों के मुतल्लक कायम नहीं होना चाहिए किसी, क्यों कि इससे पहले ये आपको याद है पेशावर हाई कोर्ट के जो सुबुकदोश हुए हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने भी काजी फाइज़ साहब को खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब पसंदीदगी की बुनियाद के ऊपर अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो ये तासुर इंतहाई तबाहकुन होगा पाकिस्तान के अदलिया का अगर कायम कर दिया जाता है कि जनाब फलां पार्टी के लिए फलां हाई कोर्ट और फलां पार्टी के लिए फलां हाई कोर्ट, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों और साथियों, आपने सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब का तज्ज़िया सुना जिसमें उन्होंने बबांगे दोहल ये कहा कि हमाद अजहर का ये बयान किसी तरह भी मुल्क के माशरे और निज़ाम कानून के मुताबिक नहीं है। ये लाहौर हाई कोर्ट हो या पेशावर हाई कोर्ट हो या बाकी सूबों की हाई कोर्ट्स हों, ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, ये पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने की पाबंद हैं। ये कोई एक फरीक जो है वो किसी एक अदालत में जाके ये दावा नहीं कर सकता कि उसको सिर्फ वहीं से रिलीफ मिलेगा। अगर इस तरह का कोई तासर, इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप हो गया तो ये हमारे तबाह होते निज़ाम को एक आखिरी धक्का जो है वो साबित हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।